الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، کتابوں میں بات لکھی ہے کہ انسان کی طبیعت پر ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے اور انسان کی زندگی کے اوپر لباس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو ماحول اس کو ملتا ہے اس ماحول کے حساب سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ آج جو ماحول ہے وہ ارتداد کا ماحول ہے۔ ایمان کی محنت اور دین کی محنت کی کمزوری کی وجہ سے بہت سے علاقوں کے اندر ارتداد کا اتنا عام ہوا ہے کہ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی حرص اور لالچ کی بنیاد پر ہو، عزت کی حرص اور بنیاد پر ہو، یا مال کی حرص اور لالچ کی بنیاد پر ہو۔ اور آج جو مدارس کی محنت ہے، مکاتب کی محنت ہے، دعوت کے کام کی جو محنت ہے، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے، ہم کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اپنی کتاب الوعظ و تذکیر میں لکھتے ہیں کہ ابھی حضرت کا اجمیر کے اطراف میں سفر ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی جب ہم نے ان دیہاتوں کا دورہ کیا تو پتہ چلا کہ ان دیہاتوں کی حالت بے دینی کی وجہ سے، دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مسلمان کے گھروں کے اندر مکہ اور مدینہ کی تصویروں کے ساتھ وہاں مندر کی مورتیوں کی تصویریں لگی ہوئی ہے، اور جیسے وہ مکہ اور مدینہ کی عظمت کرتے ہیں، ان کی تصویر کی عظمتیں کرتے ہیں، ایسے ہی وہ ان جو پوتوں کی اور ان دیوتاؤں کی تصویروں کی عظمت اور ان کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ بات آگے یہاں تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنی بستیوں میں جہاں مسجدیں بنائی ہیں اور ٹھیک اسی طریقے سے خود اپنے ہی پیسوں سے انہوں نے مندروں کو بنایا ہے، اور مسجد میں بھی جاتے ہیں اور مندروں میں بھی جاتے ہیں۔ اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہاں کے بچوں سے اور وہاں کی مستورات سے جب کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے تو لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ وہ پہلا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہے۔ یہ حالت ہے، اور ان کی علامت کیا ہے کہ یہ مسلمان ایمان والے ہیں؟ ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ختنہ ہوتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دفن ودی تدفین ہوتی ہے، اور جب قربانی موقع آتا ہے تو ذبیحہ ہو جاتا ہے۔ یہ اجمیر کے اطراف کی کارگزاری ہے۔ یہ صرف اور صرف دین کی محنت کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آج یہ چلت پھرت، یہ مدارس کی محنت، یہ مکاتب کی محنت، یہ خانقاہوں کی محنت، سب کا مقصد ایک ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے، اور ہمارے یہاں جو گندگی ہے وہ گندگی ختم ہو کر ہم 100% تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان کیسے بنا لیں۔ حضرت استاد محترم مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم نے ابھی جمعیت کی کانفرنس میں یہ کارگزاری سنائی کہ ہمارے گجرات کے ایک صوبے کے ایک علاقے کے اندر حضرت کا سفر ہوا، ایک دیہات کے اندر ابھی رمضان سے پہلے، تو وہاں جا کر دیکھا کہ مکتب نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے ہوتے ہیں وہ مدرسہ اس علاقے میں نہ ہونے کی وجہ سے جب وہاں کی بچوں کی بے دینی کا عالم یہ ہے کہ ان بچوں سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ
بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہمارے نبی کا نام رام چندر جی ہے۔ اور بتایا کہ ہماری مقدس کتاب کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں ہماری مقدس کتاب رامائن ہے۔ اور پوچھا کہ ہم مسلمانوں کا اصل میں جو ہے کون سا تہوار ہوتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہولی اور دھولیتی اور دیوالی، یہ ہمارا تہوار ہے۔ آج یہ عالم ہے، ایک طرف تو ارتداد، ایک طرف بے دینی کی وجہ سے یہ ماحول، اور دوسری طرف گناہوں کا سیلاب۔ جہاں دیکھو زنا کاری عام، جہاں دیکھو شراب نوشی عام، جہاں دیکھو یہ مہیلا لون کا سسٹم اتنا۔ ابھی چند دن پہلے ویڈیو آیا، ایک خاتون برقع پوش ہے اور وہ جو ہے غیر مسلم یعنی آفیسر کے ساتھ جو ہے بدکاری کے ساتھ پکڑی گئی۔ کیوں؟ کہ مہیلا لون لیا، ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اپنے جسم کا سودا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری گندگی تب ختم ہوگی جب ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر جب ہے دین کا ماحول کھڑا کیا جائے گا، اس کا اسٹرکچر اور اس کی بنیادیں کھڑی کی جائے گی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی زندگی کے اندر گندا ماحول کیسے ختم ہو جائے اور 100% دینداری ان میں کیسے آ جائے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اپنی کتاب الوعظ و تذکیر کے اندر بہرائچ کے ایک علاقے کی کارگزاری لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بہرائچ کے علاقے کے اندر جہاں 25,000 مسلمانوں کی آبادی، اس بستی میں ہم داخل ہوئے تو ایک وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے وہاں کے ذمہ داروں سے پوچھا کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی، اس کے بعد بھی یہاں اتنی وحشت کیوں نظر آ رہی ہے؟ خوفناک علاقہ نظر آ رہا ہے، ڈراؤنا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ حضرت کو بتلایا گیا کہ حضرت یہ مسلم علاقے کی اکثریت والی آبادی ہے، لیکن یہاں اکثر نوجوان جو ہے نشے کے عادی ہے، اور وہ نشہ بھی جو ہے شراب کا نشہ نہیں، وہ بیئر کا نشہ نہیں، وہ جو ہے ڈرگس کا نشہ کرتے ہیں۔ اور ڈرگس جو ہے نشہ نہیں ہے، حضرت لکھتے ہیں ڈرگس ایک زہر ہے، وہ جب جسم میں سرایت کر جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان کی عقل جو ہے فوت ہو جاتی ہے، انسان کے اندر عقل نہیں رہتی اور اس کے جسم کے اندر زہر سرایت کر جاتا ہے۔ وہ جسم کے اکثر نوجوانوں کے جسموں میں یہ زہر سرایت کر چکا ہے اور وہ 24 گھنٹے اس کے نشے میں رہتے ہیں، اور اتنا نشہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے ہاتھ کے اندر کوئی جانور، زہریلا جانور آ جاتا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، تو وہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں، اور اس کے کھانے کی وجہ سے ان کو نشے میں اور لذت آ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے سرکاری لوگ پکڑ کر ان کو جو ہے حوالات میں بند کر دیتے ہیں، اور جب نشے کا وقت ان کا آتا ہے اور نشہ نہیں ملتا ہے تو دیواروں سے اپنے سروں کو پٹکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہیں جان ہلاک نہ ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے نشے کو جو ہے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کا جو تحفہ ملا ہے، وہ سعادت نصیب ہوئی، وہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہے، ان سنگین حالات میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے دین کے مطابق چلانے کی فکر کریں۔ ہماری زندگی میں نمازوں کا اہتمام ہو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہو، درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو، چاہے ہم دکان پر ہو، گیرج پر ہو، کہیں بھی ہو، ہماری نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، اور چاہے کیسی بھی کنڈیشن میں ہو روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، سنتی لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ جہاں فرعون نے چیلنج کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم آ جاؤ، میں اپنے جادوگروں کو لاتا ہوں کہ میں تمہارا بھی فن دیکھ لوں، تمہاری صلاحیت کو بھی جانچ لوں کہ اللہ نے تم کو کیسا ملکہ دیا ہے، کیا معجزہ دیا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پہنچتے ہیں اور وہاں جادوگر ہوتے ہیں، آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اسلام لے آتے ہیں، ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ
یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے لشکر کا کوئی آدمی اور نہ کوئی قبطی جو وہاں موجود تھے، کسی کو اسلام کی توفیق نہیں ہوئی، کسی کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی، صرف وہاں کے جادوگروں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت موسیٰ کا لباس تھا، جو حضرت ہارون کا لباس تھا، وہی لباس جادوگر پہن کر آئے تھے، اور نبی کا لباس کو دیکھ کر اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی لباس کی برکت سے جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو انسان کے جسم کے لباس کا بھی انسان کے جسم پر اور اس کی جو ہے اس کے حالات پر اثر پڑتا ہے۔ آج کل کی فلمیں صرف ہمارے مسلمان نوجوانوں کو زناکاری اور نشہ آوری چیز کی طرف ترغیب دلاتی ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس کی دلدل میں پھنس چکا ہے۔ پالنپور کے ایک صاحب محمد یوسف نامی، جامعہ ڈیبل جیسی بڑی دینی درسگاہ جس کو دارالعلوم دیوبند ثانی کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے مولانا بدر عالم مرٹھی رحمت اللہ علیہ جو اکابر دارالعلوم دیوبند میں سے اس وقت وہاں پڑھاتے تھے، ان کا کتاب کا گھنٹہ چل رہا تھا، اور حضرت نے کہا آج سبق نہیں ہوگا، نصیحت ہوگی، اور نصیحت میں فرمایا کہ جاؤ تمہیں صحابہ کی زندگی کی جھلک دیکھنی ہے تو پالنپور کے مشرقی علاقے کو دیکھو۔ پھر حضرت نے فرمایا لیکن مجھے وہاں کے بارے میں ایک تشویشناک یہ ہے کہ وہاں اب تک جو ہے کوئی اچھا عالم پیدا نہیں ہوا۔ ایک طرف تو یہ بات تھی، دوسری طرف بات یہ تھی کہ پالنپور کے اکثر علاقے کے مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ بنیوں سے پیسے سود پر لے کر اپنے کاروبار کر رہے تھے، بیاج پر پیسے لے کر کاروبار کر رہے تھے۔ وہی حضرت مولانا بدر عالم مرٹھی رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد یوسف سے کہا آخر اب تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہ بند نہیں ہونا چاہیے، کیا اچھا کوئی عالم پیدا نہیں ہونا چاہیے؟ استاد کی بات دل میں اتنی اثر کر گئی کہ اسی وقت کہا کہ میں عالم نہ بنوں یہ چلے گا، لیکن میں اپنے خاندان میں اور اپنی سوسائٹی میں اور اپنے سماج میں ایک اچھا عالم پیدا ضرور کروں گا۔ اور وہاں سے جو ہے عالمیت کی پڑھائی چھوڑ کر اپنے بستی میں پہنچے اور وہاں محنت کی، لوگوں کو بتایا کہ سود پر پیسہ لے کر کاروبار کرنا بند کر دو۔ خود ان کے والد محترم اس کام میں مبتلا تھے، ان کی بھی صحن سازی کی، ان کو بھی سمجھایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ محمد یوسف نے خود اپنا کاروبار حلال طریقے سے شروع کیا اور اللہ سے التجا کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آخر آیا کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے گئے، سہارنپور میں پڑھنے گئے، اور پھر وقت وہ آیا کہ وہ سب سے بڑے وقت کے محدث بنے اور محدث کبیر کا لقب ملا، اور پھر اس کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بنے۔ میری مراد حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ دعوت کی برکت ہے۔ آج ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کام سے دور ہو گئے، اس لیے آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی گندگی کو دور کر دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مستورات کی بے پردگی کو دور کر دیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لون کا سسٹم ختم ہو جائے، ہمارے بہت سے نوجوان وہ ہیں جو قرضوں تلے دبے پڑے ہیں، ان کو قرضوں سے باہر نکال دیا جائے، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دین کے اوپر مستحکم اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ گھروں میں دین کا ماحول وجود میں لانا پڑے گا۔ پچھلے سال پالنپور کی 4 مہینے کی جماعت ہماری یہاں نورانی مسجد میں ٹھہری اور مقامی علماء کرام کا جوڑ رکھا گیا۔ مولانا عبدالرشید صاحب جو وہاں سے تشریف لائے تھے، انہوں نے سب سے پہلا جملہ اپنی بات میں کہا کہ ہم نے آپ کے اس حالول کے علاقے میں جو سب سے بڑی کمی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ آپ کے یہاں حفظ کلاس نہیں ہے۔ بچوں کو حافظ بنانے کی جو کلاس ہونی چاہیے وہ آپ کے یہاں نہیں ہے، اس کی بنیاد رکھو۔ بچے حافظ بنیں گے، ان کے سینوں میں قرآن کریم کی دولت اور عظمت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے خاندانوں کو جو ہے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ آج بروڑا جیسی جگہ جہاں ہمارے بچے جو ہیں گناہ کے کام کے لیے جاتے ہیں، وہاں اتنا عظیم کام ہو رہا ہے، ہر ایک فارمیٹ کے اندر اور جو ہے ہر ایک علاقے کے اندر جو ہے اتنا زبردست طریقے سے دین کی محنت ہو رہی ہے، مکتب کی محنت ہو رہی ہے، دارالعلوم کی محنت ہو رہی ہے، اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم مل رہی ہے۔ لیکن آج ہم زوال میں جا رہے ہیں، ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں۔
ہمارے مدرسے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ہمارے مدرسے کی تعلیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہاں حفظ کلاس کی بنیاد ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج سے کئی سال پہلے حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو موٹا مول صاحب کہتے ہیں، ان کی محنت سے حفظ کلاس شروع ہوا اور کئی جو ہے لوگ حافظ قرآن بنے، کئی مستورات حافظ بنے۔ وہ سلسلہ تو آج کہاں سے کہاں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، جن کا تذکرہ ہمارے استاد محترم مفتی ابراہیم آچھودی رحمت اللہ علیہ اپنے مشکات شریف کے سبق میں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے یہ 1953 کے جامعہ ڈھابل کے فارغ ہے، مفتی احمد بیمات کے ساتھی ہے، اور ان کا تقرر ہو گیا تھا اس زمانے میں جامعہ ڈھابل میں۔ لیکن ان کے والد محترم موسیٰ جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یہاں نہیں پڑھانا ہے، تم ایسے دیہات میں جاؤ جہاں شرک اور بدعت ہو، اور وہاں جا کر محنت کرو اور لوگوں کو شرک اور بدعت سے باہر نکالو۔ اور 25 سال کی عظیم قربانی دے کر چلے گئے۔ آج ہم نے ان کی قربانی کو بھلا دیا۔ آج ہمارے بچوں کی یہ جو کنڈیشن نظر آ رہی ہے، وہ کنڈیشن کی وجہ ایک ہی ہے کہ آج گھروں میں دین کا ماحول نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے اور ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر اس کو میں جو ہے اس گندگی سے کیسے باہر نکال دوں۔ شراب نوشی اتنی عام ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھے اچھے گھرانوں کے نوجوان بچے شراب پی رہے، بیئر پی رہے۔ زناکاری اتنی عام ہے، شادی شدہ لوگ غیر شادی شدہ سے زیادہ ناجائز افیئر میں اور ناجائز تعلقات میں مبتلا ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں کہ اس گاؤں کے جو گھانچی برادری کے لوگ ہیں، حضرت جبرائیل بھی آ جائیں گے، ان کی نصیحتوں سے بھی نہیں سدھریں گے۔ لیکن مجھے اپنی برادری پر یہ فخر ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ ٹھان لیں گے تو انشاءاللہ اس پورے ماحول کو یہ دین میں بدل کے رکھ دیں گے۔ صرف ہمارے نوجوانوں کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ سارے کام چھوڑ دیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ مہیلا لون کے چکر میں غیر مسلم آج ہمارے گھروں میں آ رہے، پھٹ لے کے گھس جاتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کسی کے گھر میں جانا ہو تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرو۔ پیسے چکانے کی نوبت نہیں ہوتی، کنڈیشن نہیں ہوتی تو ان کے بستر گرم کیے جاتے ہیں۔ یہ نوبت ہے، اور ہم برف کی لادی کی طرح ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ نشہ اتنا عام کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ میں نے شروع میں بات کی، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک رمضان کا ماحول دیکھو، کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہر کوئی 5 وقت کا نمازی، کسی کو کہنا نہیں پڑتا ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا پورے سال صرف جمعے سے جمعے کے نمازی۔ صرف ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسنیپ چیٹ سے ناجائز باتیں ہو رہی ہے بچیوں سے۔ دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس بستی کو قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ یہی دین کی برکت ہے کہ آج 50 کے قریب حافظ اور عالم ہمارے معاشرے میں سماج میں موجود ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی 2 حافظ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمایا۔ کبھی ان دارالعلوموں کے چکر لگاؤ جہاں ہمارے حلول کے بچے پڑھتے ہیں کہ روزانہ صبح 4:30 بجے کے اٹھ کر جو ہے اللہ کے لیے اور جو ہے قربانی کے ساتھ وہ صرف قرآن شریف کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں اور رات کو 12 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں ان چیزوں کو دیکھو گے تو دین کی قدر آئے گی۔ آج ایک بچے کی کارگزاری سنی، روزانہ 3 پارے اپنے استاد کو سناتا ہے، اب آگے 5 پارے شروع ہوں گے، پھر 10 پارے روزانہ سنائے گا۔ ہمارے حلول کے بچے کی بات، اور ہم سے ایک صفحہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ یہی دعوت کی محنت کی برکت ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ ولولہ اور یہ جوش آیا کہ میں اپنے اولاد کو حافظ قرآن بناؤں اور عالم دین بناؤں۔
حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا کل بیان سن رہا تھا. حضرت کہتے ہیں کہ ایک کسان تھا, کھیتی کرتا تھا, جب عمر زیادہ ہو گئی, عمر رسیدہ ہو گئے, کمزور ہو گئے, کھیت میں کھیتی نہیں ہو رہی ہے تو سبزی بیچ رہے ہیں. تو ایک بچہ آیا قرآن شریف پڑھنے والا مکتب کا, کیا کر رہے ہوتے, ہاتھ میں قرآن ہے, میں تو مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہوں. تو ان کو اندر سے اتنا شوق ہو گیا, اتنا شوق کہ روزانہ میری ملاقات کے لیے تو آیا کر. وہ روزانہ وہ بچہ آتا. پھر ایک دن ایسا خیال آ گیا کہ جہاں یہ سبزی منڈی ہے اس کو چھوڑ کر میں مدرسے کے سامنے اپنی جو ہے ٹوکری لگاؤں گا, اور جس کو میرے مقدر میں روزی ہوگی وہ مجھے اللہ وہاں بھی دے دے گا. اور روزانہ جو ہے سامنے کلاس کے بیٹھ کے سامنے جو ہے اپنی جو ہے ترکاری بیچ رہے ہیں, سبزی بیچ رہے ہیں, اور وہ قرآن شریف پڑھنے والوں کو, بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپ ٹپا رہے ہیں. اور اسی حالت میں انہوں نے یہ نیت کی کہ اللہ میں تو حافظ نہیں, نہ میری اولاد میں کوئی حافظ, یا اللہ میرے خاندان میں حافظ بنا دے. وہ فرماتے ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کہ ان کے خاندان کے ایک مفتی صاحب مجھے سنا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے خاندان میں ہمارے یہ دادا کی دعا کی برکت سے اور ان کی لگن کی برکت سے 72 یعنی 72 لوگ حافظ قرآن. لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے. آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے ویسٹرن کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ایسے ویسٹرن کپڑے پہنائے, ہیروئن بنایا جا رہا ہے, اور ہم کو لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے. لباس کا اثر ہوتا ہے. میں نے کہا جو لباس اٹریکٹ کرتا ہے, آج اسی لباس کی نحوست کی برکت سے آج ہمارے اندر زنا کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ ٹھان لے, عزم مصمم کر لے, ایک ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے. ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا ہے, ہمارے اپنے دوستی محفلوں کو بدلنا ہے, ہمیں اپنے دوستوں کو جو ہے بدلنا ہے, خود بھی بدلنا ہے. جس دوست کی محفل کے اندر گناہ کی باتیں ہو سکتی ہے, کیا دین کی بات نہیں ہو سکتی ہے؟ جس دوست کو جو ہے گناہ کے اوپر ابھارا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے, کیا نیکی کے اوپر اس کا تعاون نہیں کیا جا سکتا؟ کہ جس دوست کے لیے ہم دنیا کی فکریں کر سکتے ہیں, کیا اس کے لیے دین کی فکریں نہیں کر سکتے؟ یہ فکروں کا ٹائم ہے, یہ وقت ہے, ورنہ قرب قیامت کا زمانہ بہت قریب ہے. اس لیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کر لوں. ایک شرابی نے توبہ کی. کیسی توبہ کی؟ 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا, دوستوں احباب کو بھی پلایا کرتا تھا. ایک خادم کو ایک دن بھیجا کہ جاؤ یہ میرے دوستوں کے لیے کچھ پھل پھوٹ لے آؤ. 4 درہم دیے اس کو. وہ بازار میں گیا تو ایک اللہ کے ولی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر اور محتاج آدمی کے لیے تشکیل کر رہے تھے کہ اس کی بھی مدد کرو. تو وہ 4 روپے اس نے اس کو دے دیے. تو کہا جو مدد کرے گا اس کو 4 دعائیں دوں گا, اس کے لیے 4 دعا کر دوں گا. تو اس نے دے دیے. کہا کہ بھئی میرے لیے 4 دعا کر دو. کیا کرنا ہے؟ تو کہ بھئی میں ایک اپنے آقا کا غلام ہوں, میرے لیے دعا کر دو کہ میں آزاد ہو جاؤں. دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہ دوسری دعا یہ ہے کہ جو 4 درہم دیے اس کا بدلہ مجھے اللہ دے دے. تیسری دعا کیا ہے کہ بھئی میرا آقا جو ہے شرابی ہے, گنہگار ہے, نافرمانی کے کام کرتا ہے, اس کے حق میں دعا کر دو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے. چوتھی دعا کیا ہے؟ تو بھئی چوتھی دعا یہ ہے کہ بھئی اللہ تمہاری, میری اور پوری مجمع کی اللہ مغفرت کر کے اس کی دعا کر دو. 4 دعا اللہ کے ولی نے کر دی. جب یہ واپس پہنچے انہوں نے اپنے آقا کو پورا ماجرا سنایا. بتا کہ وہ دعاؤں کا کیا ہوا؟ تو کہ بھئی یہ دعا کی. تو کہ بھئی تو نے پہلی دعا مانگی کہ بھئی کیا کہ بھئی میں آزاد ہو جاؤں, جہاں میں نے تیرا آزاد کر دیا. تو نے دعا مانگی 4 درہم کے بدلے اللہ مجھے کچھ اور دے دے, جہاں میں نے 4000 درہم تجھے تحفے میں دے دیے. تیسری دعا مانگی کہ اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے, آج میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں شراب سے اور تمام گناہوں سے. اور چوتھی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے, وہ میرے اختیار میں نہیں, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اب رات کو سوئے, اچانک دل کے اندر اور کانوں کے اندر یہ آواز آئی کہ تیرے اختیار میں 3 چیزیں تھی وہ تو نے کر دی, اب اللہ کے اختیار میں چوتھی چیز ہے, اب اللہ نے بھی کر دی ہے کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی. اللہ اتنا غفور رحیم, غافر الذنب وقابل التوب.
اللہ تعالیٰ ایسا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا۔ ہم سب بھی یہ توبہ کریں کہ انشاءاللہ اب جو ہے اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں گے انشاءاللہ، اور جو ہے پہلی فرصت میں اللہ کی راہ میں نکل کر جو ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے۔